بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا دن ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کوئی اچھا دن ثابت نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ ان کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے اس میں ان کو ٹرانزٹ بیل یعنی سفری ضمانت ملی ہے، اور وہ بھی 3 دن کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ان کے وکلاء جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی، لیکن عدالت نے کہا کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا کیس ہے، آپ اس کے لیے وہاں پر اپلائی کریں۔ معزز عدالت کو بتایا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 2 جو بری خبریں ہیں وہ کون سی ہیں۔ معزز عدالت کو بتایا گیا کہ جناب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو جج صاحب ہیں وہ چھٹی پر ہیں، تو اس لیے آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا عدالت نے 3 دن کی سفری ضمانت دی۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کیا بیل بیفور اریسٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا کیونکہ یہ جو کیس ہے، یہ جو مقدمہ ہے، یہ بنیادی طور پر نان بیلیبل ہے، یعنی ناقابل ضمانت ہے۔ اب جو 2 بری خبریں ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے بری خبر کہ آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے ڈاکٹر شہباز گل کو ایک مرتبہ پھر 2 دن کے لیے پولیس کسٹڈی میں دے دیا، یعنی جسمانی ریمانڈ ان کا دے دیا پولیس کو 24 اگست تک۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل کا وہ سارا کیس آپ کو پتہ ہے، جو ڈرامے کیے گئے 2-3 روز پہلے، بلکہ 19 اگست کو، اور اس کے بعد اسپتال میں ان کی ویڈیوز وغیرہ بنائیں گی کہ وہ حشاش پشاش ہیں، کھا پی رہے ہیں، چہل قدمی کمرے میں کر رہے ہیں، بظاہر تندرست نظر آتے ہیں، لیکن آج جب ان کو اسپتال سے ڈسچارج کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے سینے میں تکلیف ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ بالکل تندرست ہیں، آپ کو کچھ پرابلم نہیں ہے۔ اس دوران اب ان کو بڑے ٹیکٹفلی جو ہے وہ عدالت میں لایا گیا، اور جس کا اعتراف یا جس کی شکایت بنیادی طور پر انہوں نے جج صاحب کے سامنے کی کہ جناب یہ کوئی ایس پی ہیں نوشیروان، انہوں نے شہباز گل کو اسکرین شاٹ دکھایا اپنے موبائل میں کہ جناب آپ کی ضمانت ہو گئی ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلے عدالت میں۔ تو ان کو یقین آ گیا شہباز گل کو کہ ضمانت ہو گئی ہے۔ ان کو ایک پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا کر، یعنی ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ جناب آپ کی ضمانت ہو گئی ہے تو اب ہم آپ کو پولیس کی وین یا گاڑی میں نہیں بٹھا کر لے کے جاتے، پرائیویٹ گاڑی میں لے کر ان کو کمرہ عدالت جب لے کر آئے، اور وہ ہنسی خوشی آئے۔ وہاں آ کے ان کو پتہ چلا کہ ان کی ابھی ضمانت نہیں ہوئی، بلکہ پولیس اسی طرح ان کا جسمانی ریمانڈ مانگ رہی ہے۔ اگر اندازہ کیجئے، ذرا سوچئے کہ اگر شہباز گل کو یہ معلوم ہوتا کہ جناب آج بھی میرے جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس مجھے لے کر جا رہی ہے، تو انہوں نے اس دن سے بڑا ڈرامہ کرنا تھا، بڑی اس سے بھی بہتر اداکاری کرنی تھی، لیکن چونکہ میڈیکل بورڈ نے ان کو فٹ قرار دیا تھا، پھر بڑے ٹیکٹفلی جس طرح میں نے کہا ان کو عدالت میں لے کر آئے۔ اور یہ ایک دلچسپ بات ہے، مجھے نہیں پتا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بالآخر عدالت میں، اس سے پہلے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی کہ ان کو جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے، لیکن ہائی کورٹ نے کہا کہ جی سیشن کورٹ آزاد ہے جس طرح وہ کرے۔ تو بالآخر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا، یعنی پولیس کسٹڈی میں دے دیا گیا شہباز گل کو۔ اب وہ تو 2 روز کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن جو سب سے بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جی ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف
توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کا سو نوٹس لیا گیا، یعنی ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے ایک نوٹ پر 3 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، یعنی جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جسٹس عامر فاروق، اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ 3 رکنی جج صاحبان پر مشتمل ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، اور امید یہ ہے کہ کل سے یعنی 23 اگست سے ان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کا آغاز کیا جائے گا، یا توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اب یہ توہین عدالت کس سلسلے میں، یہ جو 3 روز پہلے جب عمران خان نے اسلام آباد میں ایک ریلی سے خطاب کیا، ایک احتجاجی جلسے سے خطاب کیا، جس کے خطاب کے دوران انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد اور ان کو دھمکیاں دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس خاتون جج کا نام لے کر، زیبا چودھری کا نام لے کر ان کو دھمکی دی، جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ اب عدالت ظاہر ہے اگر اعلیٰ عدلیہ اپنی ماتحت عدلیہ یا ماتحت ججوں کا خیال نہیں رکھے گی، ان کی عزت تکریم کا خیال نہیں رکھے گی، تو اور کون کرے گا؟ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ عدالتیں جو اعلیٰ عدلیہ ہے، عدالت عالیہ ہے، عدالت عظمیٰ ہے، یعنی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ، وہ توہین عدالت کی کارروائی کرتی ہیں۔ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھا گیا۔ مثال کے طور پر نہال ہاشمی مسلم لیگ نون کے رہنما، ان کو قید کی سزا سنائی گئی، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اسی طرح طلال چودھری کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، دانیال عزیز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، لیکن 25 مئی کو اسی عدالت عظمیٰ نے توہین عدالت کرنے پر عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ کیا کیس تھا؟ یہ کیس تھا کہ جب عدالت نے کہا کہ جی ان کو اسلام آباد کے F9 یا H9 پارک میں وہ جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان وہ سیدھا آگے جو ہے وہ جناح ایونیو یا چائنا چوک جسے کہتے ہیں وہاں تک آ گئے، اور ڈی چوک میں لوگوں کو جانے کے لیے کہا، جس کے بعد آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ گراؤ جلاؤ ہوا، درختوں کو آگ لگا دی گئی، پتھرا ہوا، آنسو گیس، یعنی ایک بدامنی کی فضا پیدا ہوئی۔ اور اس پر جب دوران سماعت معزز ہمارے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے دوران سماعت یہ ریمارک دیا کہ ممکن ہے عمران خان کو اطلاع نہ پہنچی ہو، فیصلے کے بارے میں ان کو آگاہ نہ کیا گیا، حالانکہ فیصلے کے بارے میں وہ پل پل ان کو آگاہ کیا جا رہا تھا، لیکن یہ عدالت کی صوابدید ہے۔ اگر عدالت خود سمجھتی ہے کہ اس کے کسی فیصلے کی یا اس کے کسی حکم کی تعمیل نہیں کی گئی یا توہین نہیں کی گئی، تو یہ عدالت کی یا معزز جج صاحبان کی اپنی صوابدید ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کا سختی سے نوٹس لیا، اور یہ عمران خان کے لیے ایک اور جسے کہتے ہیں نا کٹا کھل گیا۔ اس سے پہلے ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے توہین کا نوٹس آیا ہوا ہے، جس کی 30 اگست ہے، جس کی تاریخ۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کا کیس ہے، 2 کیسز ہیں توشہ خانہ کے، ایک اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ہے، ایک جو ہے وہ اپنا بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا کی جانب سے یہ کیس ہے، اور ایک میں 23 کو حاضری ہے کسی میں، اب تو تاریخیں بھی یاد نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ فارن فنڈنگ یا جسے ہم ممنوعہ فنڈنگ کہتے ہیں، اس کیس میں اس کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان اب ایسے لگتا ہے کہ چاروں طرف سے قانون کے نروے میں آ چکے ہیں۔ پہلے وہی عدالتیں معاف کیجیے گا جو اپنا بڑا لینیٹ ویو رکھتی تھی عمران خان کے حوالے سے، اب وہی معزز عدالتیں یا باوجود یعنی کیونکہ اب ان کے پاس جواز ہے، اب وہ عمران خان کے خلاف معاف کیجیے گا اب وہ سخت بظاہر
سخت ایکشن لینے پر تیار نظر آتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں عمران خان اس گرداب سے، اس جسے کہتے ہیں آپ ورلپول سے یا اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال پاتے ہیں یا نہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔